آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حیا اور پاک دامنی کے بارے میں کئی مواقع پر ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی تو کرتا پھرے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس انسان سے کوئی بھی غلط کام کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا صرف اور صرف خیر ہی لاتی ہے، یا حیا سے انسان کو خیر ہی حاصل ہوتی ہے، بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ حیا جو ہے یہ ایمان سے ہے اور ایمان انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی بہت سارے مواقع پر حیا اور پاک دامنی کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک موقع پر اللہ رب العالمین ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ایمان والوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات، کہ اپنی حفاظت کرنے والی، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین 18ویں پارے کے اندر مؤمنین کی صفات ذکر فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ذکر کرتے کرتے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کامیاب مومن کی اللہ رب العالمین نے جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں ایک صفت اللہ رب العالمین نے اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مومن بھی بیان فرمائی ہے۔ 19ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین وعباد الرحمن سے شروع کرتے ہیں، اپنے بندوں کی صفات ذکر کرتے ہیں، اپنے بندوں کے اندر نیک عادات کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کرتے کرتے اللہ رب العالمین ایک موقع پر فرماتے ہیں ولا یزنون، اور وہ لوگ زنا نہیں کرتے۔ ایک اور موقع پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو پاک دامنی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مختلف ارشاد فرمائے ہیں، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن کو با حیا اور پاک دامن ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان کی بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی حیا اور پاک دامنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ان دونوں میں سے ایک اٹھ جائے گا تو دوسرا بھی اٹھ جائے گا۔